کمال علوم انہوں نے حاصل کیے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا، جنہوں نے لکھا ہے کہ الجبرے کی یہ تکون ہے، یہ جیومیٹری کے اصول ہیں، جنہوں نے اصول بنائے پھر جواب مرتب کیے، ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا. ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ آدمی علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے. تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے، ایجاد کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے، تو ایک مسئلے میں الجھ گئے. پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خط لکھے. جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹریلیا جاؤں، وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان ہے. ویزا اپلائی کر دیا، ٹکٹ بنوا لی. ان کے ایک کلیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے، ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بہاری. وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو ان سے ملاقات ہو گئی سر رات، تو کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں ریاضی کے، میرے لیے دعا کرنا. تو شاہ جی ورکر آدمی تھے، ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا. شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے، تو میں آسٹریلیا جا رہا ہوں بس. شاہ صاحب کہنے لگے آسٹریلیا بعد میں جانا، پہلے میرے پیر سے مل لو. تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے، اس زمانے میں بھی وہی تھا کہ ان کو کیا پتا، مولوی صاحب کو کیا پتا ہیں جی. وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے. وہ خدا کے بندے، اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں درس نظامی کا عالم ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے ہوئے کتنا ہے بھئی، وہ کیا بتائے تمہیں، کیا بات کرتے ہیں صاحب. بیٹے بیٹھ شاباش. تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلے، تو وہ کہنے لگے سر ضیاء الدین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق، پر زبان سے میں نے نہیں کہا. اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں. کہتے شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں، تو کہنے لگے چلے پھر اعلیٰ حضرت کے پاس. میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں. تیسرے دن پھر چلے پھر. میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مصیبت ہی گلے ڈال لی ہے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، اب جانا ہی پڑے گا. کہنے لگے کل چلیں گے. وہ کہتے ہیں وہی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا، اسی انداز میں میں پہنچا. عصر کے بعد ہم بریلی شریف پہنچے. امام احمد رضا عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے، ایک کپ چائے کا لیتے تھے، سوجی کے 2 بسکٹ کھایا کرتے تھے. ان کی عادتیں، مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے. سید سلیمان اشرف صاحب پہنچے، السلام علیکم حضور یہ میرے کلیگ ہے، ریاضی کا ایک مسئلہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چائے منگاؤ. تو وہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ 10 منٹ بیٹھوں گا، مسئلہ تو میرا حل ہونا کوئی نہیں، تو چلو یہ میرا کلیگ ہے 10 منٹ بیٹھوں گا. کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ اعلیٰ حضرت کو تھمایا، میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی آ گئی. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں 1.5 منٹ لگا. اعلیٰ حضرت نے چند لائنیں کھینچی، اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں مسئلہ پکڑایا تو چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گر گئی. میرا مسئلہ جو کوئی حل نہیں کر سکا وہ کر دیا. تو میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسے، میں ہوتا نا اعلیٰ حضرت کی جگہ تو میں نے کہنا تھا جناب بڑے پڑے ہیں استاد، بڑے قابل تھے، ہمارے تو بائیں ہاتھ کی کھیل ہے. پر وہ اعلیٰ حضرت تھے نا، عاجزی بھی اعلیٰ درجے کی تھی. میرے امام فرمانے لگے یہ لو. کہا حضور آپ نے ریاضی کہاں پڑھی؟ فرمانے لگے ذرا لفظ دیکھیے، فرمانے لگے فقیر کا ریاضی سے کیا تعلق؟ فقیر کا ریاضی سے، میں تو رسول اللہ کے دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر پڑھوں گا تو یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی کا فرمان پڑھوں گا. میرا کیا تعلق؟ وہ تو ہمارے پاس لوگ وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا، اور اگر بچے نہیں تو بہن بھائی کو کتنا ملے گا. تو اس کے لیے نا میں نے تھوڑی سی ریاضی سیکھی تھی. ہمارا ریاضی سے کیا رشتہ؟ میں نے تو ریاضی بھی لوگوں کو نبی پاک کا دین سمجھانے کے لیے سیکھی ہے. تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومے، اور چوم کے کہنے لگا مولانا آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن سچے غلام تھے نا میرے نبی پاک کے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو نوبل انعام کو چھوڑ، تو چیڑے پہ داڑھی رکھ، 5 نمازیں پڑھا کر، سمجھ مجھے انعام مل گیا. تو سچا غلام بن جاؤ حضور کا، سمجھ مجھے انعام. بھائی یہ ان کے علم کا، فقاہت کا یہ عالم تھا. میری بات پہ توجہ کریں جی، باتیں نہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح علوم حاصل کیے. پھر ذرا آگے دیکھیے گا،
پھر انہوں نے پہرا دیا ساری زندگی، غلط باتیں نہیں آنے دی۔ مسلمان متاثر بڑی جلدی ہوتا ہے، یورپ کی پکی سڑکیں دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا سا اصول سیاح تو متاثر ہو گئے۔ تو بھی اصول پہ عمل کرنا تاکہ ہمارا بھی ملک اچھا ہو جائے۔ مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے نا، وہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا، تو بس باتیں ہی باتیں۔ اعلیٰ حضرت متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے، متاثر نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہوتے؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے ثقل ہے، سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں، چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے، تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو۔ میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بھائی مان ہے، تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا۔ جی میں نے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے۔ تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں، آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے۔ ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہندے 40,000۔ تو میں انہوں آکھیا میں کہ نا بندے انہوں بے استقار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نیک ہے۔ تو یہ باہر نکلے، یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا۔ یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے۔ بس کر دیں، یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے۔ ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف۔ مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، آپ دیکھو کہ تھوڑا؟ کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا، جا دے جا کے۔ اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو۔ یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں باہر آئیں، اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے۔ پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر۔ میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں۔ ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ تو میں نے کہا پیری مریدی جہلا کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟
جاہل بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے بانج علمو جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. بس کریں, سنجیدہ لوگ بنے. آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار کی. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے, تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے, ہر شے کو کھینچتی ہے, اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی, لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا, امرود بھی کھینچ لیا, انار بھی کھینچ لیا, اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا, وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا, وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے, 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں, وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار, سیب, امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے, واپس. آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں, علم نہیں نہ ہوتا. اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بھائی بھائی ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا. ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں, کسی کو نزلہ تو نہیں, پہلے تو نہیں کسی کو بخار, تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھئی اس کی کیا وجہ ہے, اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے, کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے, یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری ایک سے دوسرے کو, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی, اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے. تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے؟ میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے, بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی, کیسا انداز ہے, اس کو کہاں سے پڑی؟ بندہ چپ کر گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی, شوگر ہے تو شوگر. او بھائی سن, اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے, تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے, اور قوم چپ کر کے سن لیتے. ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے, اللہ رسول پہ لائے ہوئے. ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے, ڈاکٹر پہ نہیں ہے. جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے, غلط بات نہیں تسلیم کریں گے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں, تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی. کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے. کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے, کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے. اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو. آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں. مسواک کے, تو میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے. ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک, اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا. ایک اور چکر ہے بابا جی کا, بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا, اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا.
بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہوئے، حال ہی کوئی نہیں، جو اللہ کے کھاتے پڑھ گئے۔ اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں، اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، اپنا یہ بیڑا غرق ہوا۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی، وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے، پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے، باووں کے لگ گئے، پھوکوں پہ لگ گئی۔ مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں، اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تویز دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہے، مصر سے دم کرانے آیا ہے۔ دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں۔ نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تویز لینے آیا نہ دم کرانے آیا، رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا۔ تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا، یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذیلی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں، تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں، اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے۔ بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے، بس کر دے، کس چکر میں قوم کو ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سے مینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آگئے، کہنے لگے 10 روپے دو۔ 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے، 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے، شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار، پیر چومنے کو تیار، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی سے اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا، بچہ، وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے، تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے۔ لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹنا پھر، 10 روپے نہیں لینے، الٹ۔ چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔
تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا. پنجابی کا ایک شعر ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے, ایک سٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہوں کا ہے, چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا, پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے, جیب سے ہاتھ نکالے. فرمایا تو 10 مانگتا تھا, اللہ 20 لے کے جا, لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو. جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا, ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں, ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی, ہمیں حاجت ہی نہیں, آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا, کوئی جوش میں نہیں. دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت نہیں, تسی بول دے نہیں یار, ہاں تو کر دے, ہے کوئی ضرورت بھئی؟ مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا, تو یہ بات کہنی چاہیے, کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا, قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ, ہم نہیں لڑ رہے بھائی, ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا, آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا, مربت کا درس دے رہے ہو, مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی آتی ہے نا آپ سب کو, پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا. سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا, میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے, جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل, اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے, پھر اگلا بھی پڑھنا, پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھئی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو, ان پڑھ ہو, اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں, ہوتی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے. او بھائی دیکھو نا, آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے. ادھر دیکھو میری طرف, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی, فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں, تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا
یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے. کھجوروں کے 2 درخت. شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات. تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات پر. حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا. یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے. فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. گویا قدسی کھڑے ہیں عرش. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے. ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا. بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا. نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا. حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف. ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف. لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا. بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا؟ میں نے معاف کرنا ہے، چونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے. ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ رو میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. خدا را سخت جواب دو. تمہیں اللہ نے منصب دیا، موقع دیا، سخت جواب دو، سٹینڈ لو. لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں. یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا. اللہ آپ کو جزا دے. آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو. ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے. ہمیں نا سٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے. ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے. اچھا بھی، اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے. اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے. ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں.
اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھے الجھ گیا ہے، اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں، آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ کورم بھی پورا ہو گیا آپ کا، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں، تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے۔ اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، چونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہے۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے تھے، اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نہ نہیں آیا، ذرا مسالہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو، تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی، منوا لی اپنی بات۔ وہ علماء بھی بڑے قابل تھے، انہوں نے رجوع کر لیا، کہنے لگے جی آپ کی بات عقلن بھی ٹھیک ہے نقلن بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ماننے کو پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے، جی یاد رہے گا آپ کو،
اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، قریب نہیں جانا۔ طواف کرنا حرام ہے قبر کا۔ بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو، میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں، چلیں آپ بالشت کر لیں، 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں، بڑا ظلم ہوا، ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت۔ فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں، فیض نہیں ملتا۔ آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو، تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے بھائی، وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کریں؟ تم تو ان کو تنگ کرتے ہو، غیر شرعی حرکتیں کرتے مزارات۔ لیکن بس موج ہے لوگوں کی، لگے ہوئے، مہربانی فرمائیں، توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے، انہوں نے جلسے پہ مدعو کی، آپ تشریف لے گئے۔ حالانکہ کم جاتے تھے، لکھنے لکھانے کے آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے، انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں تو اب ٹیلی فون ہے نا جی، تو منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو، اب کہاں آ گئے۔ اس زمانے میں خط ہوتا تھا، خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے، جوابی خط آتا تھا پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا۔ جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب، شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا، وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا، مرید تو پورا دیتے ہیں، اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے۔ تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے، مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی، اب تو بڑی مصیبت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے، اسے تصدیق ہو جاتی ہے، اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں، ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، رسول اللہ کے دین سے وفا کرنی چاہیے، غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں، ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے، شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، شاہ جی کو پتا چلا، وہ دوڑے آئے، آکے کہا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ میں واپس جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں، جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں۔ شریعت کا بات سمجھ لیں گے جملہ، جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال، اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو، اس کی نوکری کرو، اس کی ڈیوٹی کرو، اس کی غلامی کرو، لازمی کرو۔ شاہ جی نے ایک دلیل دی، کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ اور پھر دلیل دیکھو، اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے، جس کو قرآن نے ماں کہا، اس کے سامنے بیٹا آیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے۔ شاہ جی بھی بڑے ضرب والے آدمی تھے، کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کریں، مجھے سمجھ آ گئی، آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ بڑے آدمی تھے نا، مان گئے، بڑا آدمی مانتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، جب مان گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا، جب کہا نا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے، اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے، میں تیرا خیال، اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے۔ اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود نوکری کی. ہم تو ضرورت ہی نہیں, جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائیں تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے؟ اس میں شک نہیں, پیر بھی غلط ہے, لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں نہ, لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے, رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ, میں وہ والی نوکری کروں گا, اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہو, فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. عاجزی اس درجے کی تھی, اتنی عظمتوں, اتنی فضیلتیں, اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا, اتنا اسے تقویٰ, پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی, تفسیر خزائن العرفان لکھی انہوں نے. سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب, لاہور میں ان کا مزار ہے. جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں, ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے, علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں, وہاں بھی جایا کرو, ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی. حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں, داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں, علماء کے بھی امام ہیں, کمال کر دی. تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے, تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے. سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے. عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب. تو کہا دیدار علی شاہ, اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے, سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ. کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤ. تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت, دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا, کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں, میں خود بہت بڑا عالم ہوں. کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے. کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے سخت ہیں, میں نہیں جاتا. انہوں نے زبردستی منوایا, کہنے لگے چل یار چلتے ہیں. لے گئے ساتھ. بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی, جماعت اتحیات میں بیٹھی تھی. پہنچ گئے. اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا نہیں. کہنے لگے میرا ہے, میں جماعت میں جاؤں؟ کہ آپ جائیے. وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا, چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے, میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے. ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا, وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے. ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ, اس کی پوری داستان ہے, کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک محتمم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں, میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں. میں نے کہا صاحب اب چکھنا, اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں. یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے, اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ آباد لیکچر دینے گیا تھا. ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں, ان کا کیا اثر کرتا ہے؟ نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ. وہ جو شور والے نعت خواں تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں, اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو. یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو. اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں. حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہیں جیسے گدے پہ لادی جاتی. اس کے بارے میں حدیث آئی تھی. اللہ کا خوف نہیں آتا. آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی, اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی. اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے, ان سے پیار کرو. یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں, یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں. ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے گا, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا.
ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی اینٹیں انہوں نے اٹھانی ہے، ساری نوکریاں ان قریبوں نے کرنی ہے۔ خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے، چلو بات آ گئی تو پہلے یہ کر لوں۔ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، افطاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا، اعلیٰ حضرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن، اوے تو جلدی نہیں آتا؟ میں کھیلنے لگ گیا، بچہ جا کے سو گیا۔ تراویح اعلیٰ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑھی، اور تراویح کے بعد مولانا امجد علی اعظمی صاحب صاحب بار شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بیاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اسے بلاؤ، وہ کدھر گیا؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ بچہ چھوٹا تھا، ڈھونڈو۔ ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے، طالب علم چھوٹا تھا۔ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے۔ ہم نے یہ وقت گزارا ہے، میں دیر سے جب جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضائیاں سیدھی کرتا ہوں، میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے ہیں، انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دین پڑھتے پڑھا۔ وہ بچہ کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ۔ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں، سارے ڈھونڈتے رہے۔ وہ کہیں سو گیا، ٹھنڈ تھی، صفوں میں چھپ کے سو گیا۔ سحری کے وقت اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت ساری رات سوئے نہیں۔ سحری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا، بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے التحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ دیے۔ کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں، معاف کر دے بیٹا غلطی ہو گئی۔ جتنے علماء تھے رونے لگے، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا، ٹوٹ گیا ہو، چل معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا۔ کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ پھر فرمانے لگے یار نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مارا، بدلہ لے لے۔ پھر جیب سے پیسے نکال کے دیے اور پھر کہنے لگے امجد علی، ظفر الدین، دیکھ رہے ہو نا سارے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے، معافی بھی مانگی ہے، اور میں نے پیسے بھی دیے ہیں۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن اس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا؟ کہو گے نا یار، کہو گے نا؟ او بھائی، کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے 4 گاڑیاں آگے اور 4 پیچھے ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتی ہے، خوف خدا کی خوشبو آئے، رسول اللہ کی محبت جاگے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالب علم کو، میں نے سمجھا کہ وضو کرانے والا ہے، تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے، پانی تو میرا ہے، تیرا ہے تو میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا دیدار علی، احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، نابالغوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا، پھر میں نے پانی بھرا، وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سید نعیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی، وہ مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے، آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھیاں اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے، سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، آپ سید ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم، جب میں نے جی کہا تو فوراً جھکے اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ وہ بات جو میری اور سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے شاہ جی
ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے میری، پٹھان جو ہوں تو ذرا طبیعت سختی ہے، کیا کروں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا، شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں پھر میں اعلیٰ حضرت کا ہو کے رہ گیا، اور پھر ساری زندگی مجھے شکوہ رہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہوں، زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔ خوف پتہ کتنا تھا دل میں، عاجزی کتنی تھی۔ اللہ جانتا ہے میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے، وہاں نوکری کی ہے، ٹکڑے کھائے ہیں، میں نے وہاں کرو فر نہیں دیکھا، ہٹو بچو نہیں دیکھا، بڑے بڑے ان کے قد کاٹ ہے علمی، لیکن عاجزی دیکھی، عام طریقے سے گلیوں میں گھومتے دیکھا۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے ملنے سارے، لوگ شکوہ کرتے ہیں غریب، کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا، کوئی ہمارے دکھ نہیں سنتا، تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جاتی ہیں، اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں۔ تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی؟ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، ایک کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال کا، سید قنات علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے، کوئی ٹائم دیں گے؟ اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے، کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، صرف میری اماں ہے، ملے گا ٹائم؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا، چپ کر گیا، فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا، تو نے مجھے دینا ہے، بتا بیٹے کب آؤں؟ کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا۔ فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں؟ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا، دو نہ آئے۔ سید قنات علی شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت نے ساتھ لیا، اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ؟ میں آیا، ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا، کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پردے کے پابند ہیں، تو میری اماں ہے گھر میں، یہیں بیٹھنا ہے۔ فرمایا بیٹے ہم تیرے مہمان ہیں، جدھر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے۔ فاضل بریلوی بیٹھ گئے، اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے، ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا، تو آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں عصر کے بعد تھوڑے لیتے تھے۔ وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑھی اماں نے پکائی، کچھ پکی کچھ کچی، باجرے کی موٹی روٹیاں، اور گلی میں لا کے رکھ دی۔ بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کو بڑی اعلیٰ غذا ہو۔ کہتے ہیں پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا، 1.5 روٹی کھا گئے۔ تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کریں تھوڑا کھائیں، یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی۔ فرمایا چپ کر، اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں؟ فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے، ٹوٹ جائے کھانا نہیں۔ کہتے کھول کے کھایا، پر وہ باہر چائے بھی لایا، چائے پی، پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا، فرمایا یہ تحفہ رکھ لو، کچھ پیسے بھی دیے، کہا اجازت ہے جاؤں؟ کہا جی ٹھیک ہے جائیں۔ سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے؟ تو کہنے لگے شاہ جی چپ کر جاؤ، اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں، جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ اس غریب کے پاس جا میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، نظریات تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے، شریعت کی پاسداری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے۔ کوئی سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے ملتے، تعظیم کرتے، وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام۔ میری یہ بات یاد رکھیں، سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچے بھی نہ، سوچ دل میں بھی نہ لائے، لیکن جو شریعت کا پابند نہ ہو، آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائیں گے، یہ صحیح ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ امام صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، پیر صاحب چل جاتا ہے، نعت خان بھی چل جاتا ہے، نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے، صرف امام پہ پابندی ہے تھوڑی چھوٹی ہے جی، یہ حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی چاہیے۔ آپ سے میری یہ گزارشات ہے، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے، جس مسجد میں کنز الایمان نہیں وہاں ایک ہدیتاً خرید کے رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مہنگی بات بتا دی ہے میرے خیال میں، آپ چپ کر گئے، رکھوا دیں گے قرآن شریف۔
اور جس کے پاس 10 رکھوانے کی توفیق ہے وہ 10 رکھوا دیں، اور اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں خود خرید کر پہنچائیں، لائبریریوں میں رکھوائیں، ان کا پیغام عام کریں، لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لے لیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، وہ اس کو آگے شیئر کریں، ان کی باتیں آگے پہنچائیں، اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، نمازیں 5 مسجد میں باجماعت پڑھیں۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، عورت کو نہیں دی، اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی۔ نبی سارے داڑھی والے، صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت سارے، اولیاء اللہ سارے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھنی ہے، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو، نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ داڑھی نیک بنا لے، اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے، نبی پاک کی مرضی کی رکھے، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے، اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں، پردہ کرائیں۔ یاد رکھیں ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر قرآن، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی۔ اور یاد رکھیں وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی۔ خدا را یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، پیغام ہے۔ یہ واحد ولی ہیں اعلیٰ حضرت اولیاء اللہ میں سے، واحد۔ ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر صداقت میں بات، حالانکہ سخی بھی بڑے، ایک شان انہیں انفرادی ملی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولیہ تھی، اور باقاعدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی، فلانی کتاب لاؤ لے آتی، چھری کے ساتھ قلم بنا کے رکھتی، سیاہی رکھتی، کاغذ دیتی۔ آخری عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لے۔ تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئیں، کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئے۔ انداز دیکھو، بیوی، باہر لوگ تقریریں سنتے ہیں، گھر والے کردار دیکھتے ہیں، اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا، وہ کردار دیکھتے ہیں، وہ تقریر نہیں نہ سنتے، کردار دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی ہیں، میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے، تو اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے۔ یہ کردار تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مرشدنا حضور تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں۔ نہ میری حیثیت ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے، یہ تو کچھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے تھے، ازہر یونیورسٹی میں تعلیم، بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازہر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا۔ ایک اجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا۔ کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں، کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے۔ میری طرح کے کئی لوگ باہر دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے۔ کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی، کچھ ان سے سیکھنے کی، کچھ پڑھنے کی، انہوں نے مہربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا۔ یہ بھی ان کا وصال ہوا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، کروڑوں لوگوں، کروڑوں۔ اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا، پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا۔ 50,000 آدمی اکٹھا آ جائے نا آپ کے ڈی جی خان میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے، پتہ نہیں روٹی کس نے دی، کھانا کس نے کھلایا۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے، ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما لے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آپ مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوشل میڈیا پہ تو بڑی باتیں کون کون سی بیان کروں گا، تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنے کو کہا گیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کے خلیل ہے۔ یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے۔ فرشتوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے یار بنایا ہے
ان کے پاس بڑی بیل، بڑی گائیں، بڑے تو نے اونٹ دیے ہیں، بڑی بکریاں دی ہیں، تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ امتحان کر لو۔ تو ایک فرشتہ آ کے نا فصل میں بیٹھ گیا، جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی، تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں۔ حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا، تشریف لے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو ذکر کر رہا تھا، کہاں؟ فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رب کا۔ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی ہے تو پیسے لگیں گے۔ کیا لے گا؟ کہنے لگا سارے اونٹ لے لوں گا۔ فرمایا تیرے ہوئے نہ علمہ وچ تھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا، تھوڑا اور کرو۔ تو فرشتہ کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا پھر کروں گا۔ فرمایا تیری ہوئی، تیری۔ کہا جناب سناتا ہوں، سنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو، کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ یہ ذکر کا بھی ایک نشہ ہے، یار کی بات کا بھی ایک نشہ ہے، یہ نعت کی بھی ایک لذت ہے۔ یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا ہے، روز۔ فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا۔ جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے تھوڑا اور سنا۔ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ تو آپ فرمانے لگے جانور سنبھالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے نا، تو مجھے رکھ لے، میں تیری مدد کرتا رہوں گا، تو مجھے رب کا ذکر سناتے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا، یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل۔ آپ بھی مہربانی کریں کچھ دے اللہ کے رستے میں، کچھ دے اپنے اداروں کی، مدارس کی، مساجد کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلت کا معاملہ ہو۔ عورتوں کے محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا، عورتیں میلاد کریں گی گھر کے اندر کریں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائے، اور صرف خواتین کا اجتماع ہو، اس میں مرد نہ ہو۔ کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو وہ اس طرح محفل میلاد کریں کہ زیادہ سے زیادہ با پردہ رہے، لیکن جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، جائیں گی تو دین کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی واجب الادا ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ انتقال کے بعد والدین کا اولاد کے ذمے عائد ہونے والا پہلا حق ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ تجہیز و تکفین، تدفین، یہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ خوش نصیب وہ اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور خوش نصیب وہ والدین ہیں کہ جن کی اولادیں ان کا جنازہ باقاعدہ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ملک میں موجود نہیں ہوں گے، کہیں سفر پہ ہوں گے، نہیں، وہ موجود تھے، قبرستان میں گئے ہیں، لیکن کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ کیا اس شخص سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اور موجود بھی تھا؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور وہ رسماً صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا یہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے ان کا یہ حق بھی ادا نہ کر پائے۔ دوسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ زندگی کے اندر ماں باپ کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ آپ ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں، انواع و اقسام کے پھل ان کو دے کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ان کی خوشی کے جو بھی سامان ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے مزاج سے آشنائی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب انتقال کر جاتے ہیں تو پھر یہ سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسرا حق ماں باپ کا ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔
اور مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو. کل غریق المتغوص، دو لفظ بیان فرمائے، ایک تو غرق ہونے والا، ڈوبنے کی کیفیت، اور دوسرا المتغوص، فریاد کرنے والا. اس آڑے اور مشکل وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار ہوتا ہے، کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کر دے. تو اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا، چونکہ وہ کریم ہے. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے؟ خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے. تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا. وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں. اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا، چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی موڑ دوں. چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جھولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستے طلب دراز کر کے مانگیں گے. اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس دہلیز پہ جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ اور اگر کوئی خود مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے محبوب فرما دو اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تمہاری ضرورت ہے، تم مانگتے رہو، جھولیاں پھیلاتے رہو، دستے طلب دراز کرتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا. لیکن اگر تم متکبر ہو گئے، تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے. تو تم اس سے دستے طلب دراز کر کے مانگو. پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کو شادہ پاؤ گے. دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. یہ تو سونے کا وقت ہے، اس وقت دستک دی تو الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہوگی. لیکن وہ مالک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے. تو دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، دوپہر کے وقت در دستک پہ حاضری دو، رات کے پچھلے پہر اس کی دہلیز پہ جا کے دستک دو. جب بھی اسے پکارو گے وہ دینے پہ آمادہ ہے. دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگا جاتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے. مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ. بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہہ رہی تھی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. پتھر کا مادو بلا اس کی فریاد کیا سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا. وہ سر شام بت کے آگے بیٹھ جاتی اور یوسف کے ملنے کی التجائیں کرتی، یا صنمی یا صنمی. عمر بیت گئی، نہ اس کا جذبہ کم پڑتا ہے اور نہ یوسف مل رہے ہیں.
ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی۔ یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی۔ آواز آئی جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، زبان بل کھا گئی ہے۔ یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی دستے طلب دراز تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح، ہاتھ تو پھیلائے اس کی چوکھٹ پہ۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اگر اس کی دہلیز پہ مانگیں تو وہ بندوں کی طلب سے سوا دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو پہلا مقصد اس کے حضور بخشش و غفران طلب کرنا ہے، اللہ کے حضور عرض کرنا ہے کہ مالک غفران و رحمت کے پردوں میں ہماری ماں کو ڈھانپ لے۔ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کے انعقاد کا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی۔ روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں۔ ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصود ہوتا ہے۔ اوروں سے دعا کروانا، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش کا سامان کر رہا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا، اللہ اکبر، یہ اپنے باطن کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کو کبھی بھی ترک نہیں کرتے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے؟ تو غفران و بخشش کی دعاؤں کا سلسلہ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کا اور اس قبیل کے منعقدہ اجتماعات کا۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ گھر بیٹھے بھی ہم دعا کر سکتے تھے، لیکن یہاں آ کے دعا کرنے کا مقصد مرحوم کے یا مرحومہ کے پسماندگان سے اظہار محبت ہے، جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور یہ حضور کے عمل سے، سنت سے ثابت ہے کہ حضور مائز ابن مالک اسلمی کے گھر گئے ہیں جب ان کا انتقال ہوا، اور آقا کریم نے جا کر کے کہا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حالانکہ جب ان کا جنازہ اٹھا
تو وہ ایک سلسلے میں موخوذ ہوئے، پھر حد جاری کی گئی. تو آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے اہل ایمان میں، لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے. یعنی ان کی توبہ کو اوروں میں بانٹا جائے تو وہ بھی بخشے جائیں. تو ان کے گھر حضور آ کے پھر دعا کیوں کرتے ہیں، جبکہ حضور فرما چکے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے، جنت کی نہروں کے اندر وہ کلکاریاں لے رہا ہے، جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. تو پھر حضور ان کے گھر میں کیوں آئے؟ گھر میں اس لیے آئے کہ پسماندگان کی ڈھارس بندھائیں. اور جس گھر میں حضور آئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ رہا ہوگا. وہ کیا کسی نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ در تو یہاں ہزار رہتے. تیسرا مقصد جو ہے وہ ہمارا دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ تعلق کو نبھانا ہے. یعنی یہ تینوں مقاصد جو چیدہ میں نے عرض کیے، تینوں مقاصد تین اشخاص سے جڑے ہیں. پہلا مرنے والے کی ذات سے، دوسرا پسماندگان سے، اور تیسرا ہمارے اپنے وجود سے. مرنے والے کے لیے دعا، اور ہماری دعاؤں کی انہیں ضرورت ہے. اگر وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیا تو درجے بلند ہوتے ہیں دعاؤں سے. اور دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت. ظاہر ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی چلا جائے ماں کی کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے. ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو یہاں سے کوئی شعر پڑھ رہا تھا تو آواز جا رہی تھی کہ ماں کی وفائیں جب حضور یاد کر کے رو پڑتے ہیں تو پھر ہم اپنی ماں کے لیے اپنے دل کے اندر کیا جذبات. کچھ اس مفہوم کا شعر تھا. اور وہ ایک باقاعدہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام باقاعدہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں. الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے بڑی تفصیلی کہانی لکھی ہے کہ ایک دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لے گئے. عشاء کی نماز کا وقت تھا تو ہجوم عاشقاں جو ہی حضور حجرہ نور سے باہر نکلے تو ادب سے صحابہ کھڑے ہو گئے. بس یہ لمحے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں چھلکنے لگی. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک جملہ ارشاد کیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. انسان نے مشکل وقت دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائے یا اور زیادہ خوشحالیاں اللہ عطا کر دے تو انسان آرزو کرتا ہے. آج تو اس دنیا میں یہ نفسی کی دنیا ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں قیامت کے اندر ہوگا نفسی کا عالم، تو یہ تو قیامت سے قبل ہی عالم ہو گیا ہے. تو آج تو کسی کی عزت پر لوگ آتش غیظ و غضب اور آتش حسد میں جلنے لگ جاتے ہیں. تو ایک ماں ایسا رشتہ رہ گیا ہے جس کو قلبی فرحت اور مسرت ہوتی ہے. اب آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل باپ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور مدینہ المنورہ میں پہنچے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے. جب واپس پلٹے تو بوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا. انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آخری بات، لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے. تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز سے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں. وہ ذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا، ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر ماں کی وہیں تدفین کی. ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے
اور ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر گئی راستے میں، اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، پورا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا کی کفالت، پھر وہ وقت بھی گزرا، مکے کے بازار، طائف کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، ڈالی جانے والی اجریاں، آلام، تکلیفیں، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں، جبر، ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ تو آج حالات بدل گئے۔ حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے، صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے، صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں، اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی، اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔ ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں، ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے ہیں۔ ماں کو اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی، تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں کہ ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اونچی مسندوں کے اوپر بیٹھنے کا وہ لطف کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا سرور ہے، عالی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا لطف کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، نقیب حضرات اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھی گئی ہے۔ ماں جب پیار سے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ نے اس کو وہ پیار دیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، تو میں نے کہا آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کو وہ محبت دی، وہ پیار دیا، وہ درک دیا، وہ درد دیا، اس کے اندر وہ احساس کی کائنات آباد کر دی جسے ممتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر
اللہ اکبر وہ پیار رکھا ہے. ماں جب پیار سے ہاتھ اٹھا دے تو عرش سے بیٹے کے حصے کی دعائیں کھینچ کے لے آتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اپنے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ ان کو بھی خالی نہیں موڑتا. اللہ جل شانہ نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے. غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. مائیں کن کن مشکلوں سے گزر کے اولاد کی تربیت کرتی ہیں، غلامیاں قبول کر لیتی ہیں. ماؤں کی کہانیاں دل آویز ہیں اگر اس عنوان سے بات چلے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے. تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، آوارہ مزاج بچہ، تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، پلٹ کے آجا، میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں. اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا. لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے، دل آویز کہانی ہے. جو سرکش ہے، باغی ہے، متمرد ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے. ما غرک، ما میں عموم ہے، اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا. دولت، حسن، جوانی، اقتدار، یہ کیا ہے جو تیرے پاس مستقل رہنے والا ہے؟ آج ہے کل نہیں. آج جوانی ہے، آج تیری چوڑی چھاتی، کڑیل بازو، لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی. اقتدار آج ہے کل نہیں ہے، دولت آج ہے کل نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورتے پہ، کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بربک الکریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے، 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف، مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم رب. پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے، اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک، دیکھ میرا تیرا رشتہ، میں تو خالق لگتا ہوں، میں نے تو تجھے خلق کیا ہے، تجھے دست قدرت سے بنایا ہے، اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا. فسواک، پھر تجھے ہموار کیا، تیرے اعضاء کو توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے قد رانا دیا، تجھے اعتدال دیا. 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھدا لگتا. 2 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا. یہ سب کچھ موجود تھا. آنکھوں میں بجلیاں ہوتی، کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے، زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا، قد را نہ ہوتا، لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے. تو قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے. انسان تجھے میں نے توازن بخشا ہے. فسواک فعدلک،
تجھے اعتدال دیا ہے، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جوانی بھی دی، تجھے جمال بھی دیا، لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا رب، آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی۔ پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، آنا تو تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں اس کو۔ آج آجا، کل تو تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں، تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہیں۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں، یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے چونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے، تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے، ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے، ہم نے کبھی تفکر و تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی، اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذ العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے، دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا، تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی ہیں۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہیں، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ،
ہمارا شکر مان کہ ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا۔ پھنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَقْبَرَ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فَأَقْبَرَ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدھے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو۔ پھر کہا اس کا جنازہ اٹھاؤ، ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا، وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا۔ یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے۔ کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مک دے نہیں۔ آج اٹھنے والا ہر قدم تمہیں منزل سے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ قرآن نے کہا کہ وہ چیخ کے کہے گا ہائے میں اس زندگی کو یہاں بھیج دیا ہوتا پہلے، لیکن پھر کیا فائدہ۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزار دیے ہوتے۔ تو آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اس دن تو ہر کوئی مانے گا، لیکن آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو ایک آدمی نے گزرتے روک کر کے کہا کسی نے مارا ہے بابا؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری دہلیز پہ، میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑا، جا بابا کام کر، کہاں سے آ گیا ہے تجھے کیا پتا یہ دنیا اور دنیا داری اور دنیا کے معاملے، یہ کاروبار حیات، جا موج کر۔ وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ 2 4 5 دن گزرے تو وہی شخص دوبارہ گزرا تو قبرستان میں وہی بابا کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہ پھر رکا، کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج میں ادھر آ گیا، تو میں نے سوچا ان کی قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس سے بات کی تو وہ نہیں مانا۔ آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔
آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے, یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت. چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن, یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. اللہ کی غفلت موت ہے. اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو. پھر یہ دنیا نہیں ہے. تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا. بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے. یہ تھوڑا وقت ہے. زندگی ٹوٹ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. تو ایک بزرگ تھے, فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے ہے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں, تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا. اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, ہو سکتا ہے کل دو آنے مہنگا ہو جائے. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, آج نہیں بکری ہوئی, کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے, آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا, ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ. آؤ میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے اور اس کے بدلے میں درہم, دینار, غلہ, پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں, سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے, تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی, آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ سانسوں کی گنتی سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے, 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد 0 پہ آ جاتی ہے, اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا. اللہ اکبر, یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں. اور جب 0 پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے. پھر کوئی روک نہیں پائے گا, کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے. اس سے رستگارہ نہیں, اس سے چھٹکارا نہیں. اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. موت تمہیں پکڑ لیتی ہے, موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا. لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی ہے, موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی, ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہے. تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے, موت سے تو بھاگ نہیں سکتے, فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے. پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے, جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا, موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سراہنے بیٹھی ہیں اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن ہو, ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھیں. آپ نے پلٹ کے کہا کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ کہنا بنتا ہے میرا. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو واہ تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ. کہو مبارک ہو, میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر موت تحفہ بن جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے, رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے, اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟
وہ مجھے اپنا خلیل، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبض روح کے لیے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں۔ واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے۔ تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے، اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر، جلدی جلدی قبض کر لے۔ تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہیں۔ اللہ اکبر، اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مالک میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ جہاں بھی پھر وہ جہاں بھی بندہ مومن کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جہاں بھی قید خانہ اور وہ جہاں بھی اذیتوں سے بھرا ہوا۔ آئیے جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے مطابق بسر کرنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے محترم کی والدہ ماجدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، انہیں صبر کی توفیق دے اور ان کی برزخی زندگی کے قوائف اپنے کرم سے درست فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے والدین کو اپنی خاص امان میں رکھے، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور اور خوشبودار رکھے۔ اور میں بارگاہ عزتی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، صالح، نیک، پاکیزہ اور اہل قیادت اس ملک کا مقسوم کر دینا، اور عالم اسلام کو خیر و برکت کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔